بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے پیکا ایکٹ منظور کر دیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے صحافت پر قدغنے لگانے اور صحافت کا گلا گھونٹنے والا یہ قانون اب اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان بھر کی صحافی برادری ہے، جس میں ماضی جیسا تحرک نہیں رہا، ماضی جیسی حساسیت نہیں رہی، اور ماضی جیسا رد عمل دکھانے کا اب وہ نہ جذبہ رہا، نہ تگ و تاز رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحافی برادری آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں اس پر کچھ صحافیوں نے احتجاج کی کوشش کی، اور جن پر پولیس نے تشدد بھی کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس قانون کو، اس ایکٹ کو واپس لینے کی جو کا راستہ نہیں اپنایا، اور بالآخر صدر آصف علی زرداری نے اس ایکٹ پر دستخط کیے، جس کے بعد اب یہ قانون بن گیا ہے، اور اب اس کی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ یہ پیکا ایکٹ ہے یا بیگا ایکٹ ہے یا کیا اس کا نام ہے، بات کسی قانون کے نام کی نہیں، اور بات معاشرے کے کسی ایک طبقے کو زنجیر پہنانے کی نہیں، اس کے لب سینے کی نہیں ہے، اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی نہیں ہے، بلکہ اوورآل ہی پاکستانی سوسائٹی ایک ماتم کدے کا روپ دھار گئی ہے۔ پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ اس وقت غالب آیا ہے، وہ سٹالن طرز کا ایک نظام اس ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا ایک آہنی پردہ کھینچنا چاہتا ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے، کہ جس کے پیچھے وہ کھل کھیلتا رہے، جس کے پیچھے وہ جو کچھ بھی کرے، جو پالیسیز اپنائے، اس کا جو بھی اثر ہو، جو بھی نتیجہ ہو عوام پر، سوسائٹی پر، اس کی جو بھنک ہے وہ اس پردے کے سے باہر نہ پڑے، اور اس کی کوئی شبیہ جو ہے، اس کی کوئی کرن جو ہے، وہ اس پردے سے باہر چھن کر نہ آئے، اور سب کچھ اس پردے کے پیچھے ہو، اور اس پردے کو قانون کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی پارلیمنٹ سے ایسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں کہ جو خود ایک جعلی فارم کی پیداوار ہے، یعنی فارم 47 کی پیداوار ہے، کہ جب پاکستان کے عوام بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ باہر نکل کر تھالیوں کو، بینگنوں کو، جوتوں کو، اور ABCD اور حروف تہجی کو بہت سے نجیب اور نامی گرامی سیاستدانوں کے نشانات کے مقابل ووٹ دے رہے تھے، تو پھر جب بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالا، تو پھر کاریگری کا ایک خیال آیا، اور اس کاریگری کا نام فارم 47 ہے، یعنی لوگوں کو جعلی فارم بنا کر دیے گئے کامیابیوں کے، اور ان کامیابیوں پر، یعنی جو اصلی فارم تھے، جن پر تمام پولنگ آفیسرز کے اور پولنگ ایجنٹس کے دستخط تھے، وہ تو وہیں رہ گئے، اور ایک نیا فارم دے دیا گیا پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط سے، یا ROs کے جو دفاتر سے جاری ہوا، یعنی جو انتظامیہ کے لوگ تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت معرض وجود میں آئی، اور بچہ بچہ یہ اس بات سے باخبر ہے کہ، اور اس بات کو جانتا ہے پاکستان کا، اور ایک جو رد عمل سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط اور جعلی طریقے سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے۔ تو ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی پارلیمنٹ جو قوانین منظور کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کو تازہ ہوا میں سانس لینے کی کوئی گنجائش بھی ان کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہے، ایسے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، اور ایک دیوار چین کھڑی کی جا رہی ہے عوام کے اور بیرونی دنیا کے درمیان، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک انتظامی طور پر ایک سوسائٹی کو، 25 کروڑ کی آبادی کو قابو میں رکھنے کا، اس کو اپنے ڈھب پر چلانے کا ایک یہی طریقہ ہوگا۔ میڈیا چونکہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے پاکستان میں، تو اب ایسا بالکل نہیں رہا کہ جو عوام کی حقیقی مسائل کی، عوام کے حقیقی رجحانات کی، ان کے رویوں کی، اور ان کے
جو جذبات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے مین سٹریم اکثر، اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں نظر آنے والے اکثر لوگ چلتی پھرتی پتلیاں ہیں، اور وہ پتلیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل تماشے میں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ بیانیہ ساز مشینیں بن کر رہ گئی ہیں، یعنی دو ٹائروں کی بجائے دو ٹانگوں والی دو وہ بیانیہ ساز مشینیں ہیں جو سر شام ہی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر پھر اتنی فیک نیوز پھیلاتی ہیں اور اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ گوئبلز کی جو روح ہے وہ بھی شرماتی ہوگی۔ اور یہ وہ رویہ ہے کہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ لارڈ ہاہا ایک کردار ہوتا تھا، جرمنی کالنگ کے نام سے وہ جرمنی سے پروگرام کرتا تھا اور بڑی شستہ انگریزی بولتا تھا وہ کردار، اور وہ ہٹلر کا پروپیگنڈا کرتا تھا اور اتحادیوں کے خلاف، اور لوگ اس کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت انہماک کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے۔ وہ برطانوی لہجے میں انگریزی بولتا تھا، اور اس کریکٹر کا نام جو ہے وہ لارڈ ہاہا تھا، اور وہ ایک طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اتحادیوں کے جو حامی عوام ہیں وہ ان کے ذہنوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا، اور بالکل گوئبلز کی فکر و فلسفی کے مطابق وہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ تو آج بھی فیک نیوز کا سب سے بڑا منبع اور مرکز جو ہے وہ یہ پاکستان کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے زیر اثر واٹس ایپ کے تحت کام کرنے والے صحافی ہیں، صحافی نما کچھ چیزیں ہیں جن کو کل تک ہم صحافی سمجھتے تھے، ہماری صحافتی قبیل کے وہ لوگ تھے، لیکن اب وہ کوئی جذبات سے آری اور ایسی مشینیں سی ہیں کہ جن کو چابی بھر دی گئی ہو، اور وہ سوائے پروپیگنڈے کے اور فیک نیوز پھیلانے کے ان کو کوئی اور کام نہیں آتا۔ تو فیک نیوز کا سب سے بڑا مرکز اس وقت جو ہے وہ ریاستی ادارے ہیں، ریاست ہے، حکومت پاکستان ہے، اور اب وہی جو فیک نیوز کا جو منبع ہے وہ ان صحافیوں کا، اس صحافت کا جو بچی کھچی ہے، جو بہت کم تعداد میں ہے، جو بہت نسبتاً کم مائگی اور کم وسیلہ ہے، اس صحافت کو بھی وہ زنجیر کرنا چاہتے ہیں ان قوانین کے ذریعے اور اس انداز کے ذریعے، تاکہ بالکل معاشرہ جو ہے وہ سوویت یونین کے دور میں اس کی عکاسی کرے پاکستان کا، لیکن 25 کروڑ کی آبادی کو ایسے دنیا کے حالات سے ایسے بے خبر نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ اس کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے، نہ اس کو دنیا سے کاٹ کے رکھ سکتے ہیں، نہ دنیا کو اس سے کاٹ کر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو قوانین کا سہارا لے کر یہ آہنی حصار کھڑے کرنا، یہ سوویت یونین نے بھی بہت کیے تھے، ہٹلر نے بھی بہت کیے تھے، لیکن انسانوں کا جو ایک جذبات ہوتے ہیں وہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ خوشبو کی طرح بکھرتے ہیں۔ انسانی سوچ جو ہوتی ہے، جو انسان کی حریت فکر ہوتی ہے، وہ پھیلتی ہے، اس کو یہ پابندیاں، یہ قدغنیں، یہ قوانین اور یہ جھیلیں، یہ اس کو روک نہیں سکتی ہیں۔ ایک رو جب بہتی ہے، چل پڑتی ہے، تو پھر آپ ان رکاوٹوں کے ذریعے اس کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحافت کہ ان آخری مورچوں کو آواز اور حریت کی صداؤں کو، ان آخری صداؤں کو دبانے کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد روی اور آزاد منشی اور آزاد سوچ جو ہے وہ انسان کی جبلت میں موجود ہوتا ہے، اور 25 کروڑ جو انسان ہیں وہ بالکل چیونٹیوں کی طرح ایک لائن میں نہیں چل سکتے، ایک ڈسپلن میں نہیں چل سکتے، اور وہ روبوٹس کی ایک فوج کی طرح وہ بیہیو نہیں کر سکتے کہ آپ ان میں فیڈ کریں گے اور وہ وہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان تنوع اس کی زندگی کا حسن ہے، اور اس کے خمیر میں یہ تنوع ہوتا ہے۔ ایک گھر میں بھی مختلف المزاج لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتے ہیں، دوریاں اور رنجشیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو جائے کہ 25 کروڑ کی آبادی کو آپ اس طرح ایک بٹن دبا کر ایک انداز سے سوچنے پہ، ایک انداز سے بولنے پہ اور ایک انداز سے دیکھنے پر مجبور کریں، تو یہ جو پالیسیز ہیں سوویت یونین نے طویل عرصے تک اپنائی، بالآخر جو گورباچوف ہیں ان کو بھی
प्रेस्ट्राइका और गिलास नास्ट की पॉलिसियां उस वक्त अपनाने पर मजबूर होना पड़ा कि जब उन्होंने सोवियत यूनियन के आहनी पर्दे को हटाया और लोगों को आज़ादियां, उन्होंने देखा कि आज़ादियां देना ज़रूरी है सोसाइटी को। बाद में क्या हालात पैदा हुए ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि माशरे को, सोसाइटी को तवील अरसे तक आज़ादियों से महरूम नहीं रखा जा सकता, उन्हें आज़ादियाँ देना ही पड़ती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बजाय सहाफ़त के जो आईने हैं उनको तोड़ने की बजाय, जो पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, बहुत बचे खचे हैं, उनको तोड़ने की बजाय वो अपनी शबीह और अपना मेकअप दुरुस्त करें। तो इसी में सबकी भलाई है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।